اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی مختلف آیات پر روزانہ گفتگو فرماتے ہیں۔ ہمارے ملک کے جید علماء تشریف لاتے ہیں، قرآن کریم سے ہمیں قریب کرتے ہیں، قرآن کریم کی چند آیات کے جو مطالب ہیں، مفاہیم ہیں، وہ ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ خواتین و حضرات، آج کی جو آیت ہے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 65 ہے، 65، جس پر ہم سیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ اللہ اپنی قسم کھا رہا ہے، اپنی قسم کھا کر ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے، یہ کبھی صاحب ایمان نہیں ہو سکتے، کبھی مومن نہیں ہو سکتے، جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، اور پھر جو کچھ آپ فیصلہ کر دیں اس کو بلا چون و چرا تسلیم کریں، دل میں کوئی تنگی محسوس نہ ہو۔ خواتین و حضرات، یہاں اللہ تعالیٰ کو اپنی قسم کھانی پڑ رہی ہے۔ سوال رکھیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا کر کیوں یہ بات ارشاد فرما رہا ہے؟ کیا اپنی بات کو ایک محکم انداز میں بیان کرنا ہی مقصود ہے، یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام اور آپ کی حیثیت کا تعین کروانا؟ کہ میں کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں؟ کہ جس کی تربیت میں کر رہا ہوں تاکہ وہ تمام انسانوں کی تربیت کرے۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، آپ کے فیصلے کو تسلیم کر لینا، خواہ فیصلہ چھوٹا ہو یا فیصلہ بڑا ہو، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ اور خواتین و حضرات، سوالات بہت سارے رکھیں گے۔ ایک سوال ہم یہ بھی رکھنا چاہیں گے، سمپل سوال، کہ ایک شخص نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج اور عمرے پہ بھی چلا جاتا ہے، لیکن جو فیصلے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیے ان پر عمل نہیں کرتا، تو کیا وہ حقیقی معنوں میں صاحب ایمان ہے؟ اور سوالات بہت سارے آئیں گے، سیکھیں گے اپنے عہد کے ایک جید عالم دین سے۔ تشریف فرمائیں خواتین و حضرات، ایک ایسے عالم دین کے جو فارغ التحصیل ہیں دارالعلوم کراچی سے، ایک دنیا کو بہت قریب سے دیکھا، آج کے جدید مسائل پر گہری نگاہ رکھتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپڈیٹ رہتے ہیں کہ آج دنیا کہاں جا رہی ہے، اور آج کے جدید مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تشریف فرما ہے مفتی محمد نجیب صاحب۔ خواتین و حضرات، ایک جانا مانا نام، پیام صبح کا لازمی جز، ہمیشہ مفتی صاحب سے ہم سیکھتے ہیں۔ سورہ نساء اور آیت نمبر 65۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ نہیں اے محمد،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو کچھ فیصلہ آپ فرما دیں اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی نہ محسوس کریں بلکہ سر بسر تسلیم کریں۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال محترم مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں۔ کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ روزوں کی فرضیت کا حکم قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ درست جواب سورہ بقرہ میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ مسلمانوں کے علاوہ کس مذہب کے پیروکار قیامت سے پہلے سور پھونکے جانے پر ایمان رکھتے ہیں؟ یہودی، مسیحی یا مجوسی؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہو روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، یہاں اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا کر بیان فرما رہا ہے۔ سمپل سوال کہ یہ اللہ کو اپنی قسم کھانے کی یعنی اس آیت میں یعنی کون سا موضوع ہے یہ یا کون سا مقام ہے جو اللہ بیان فرما رہا ہے، یا پوری انسانیت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام، مرتبہ، حیثیت کو بتانا ہے اور تسلیم کروانا ہے کہ میرے رسول کی حیثیت کیا ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ آیت بہت اہم آیت ہے۔ اس حوالے سے اللہ جل شانہ نے اس آیت کے اندر قسم کھا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مطاع ہونا، حاکم تشریع ہونا اور قیامت تک امت کو یہ بتلایا ہے کہ جب بھی کوئی مسائل آئیں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی تشریحات کی روشنی میں فیصلے کرنے ہوں گے۔ کن شرائط کے ساتھ ہوں گے؟ آگے شرائط بیان کی ہیں۔ قسم جب بھی کھائی جاتی ہے، قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہوتی ہے، جس کے لیے کھائی جا رہی ہوتی ہے، اس کی اہمیت بتلانا مقصود ہوتی ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قسم کھائی ہے فلاں پہ، اور اللہ جل شانہ نے اپنی قسم کھا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسٹیٹس کو امت کے لیے بتایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ قیامت تک امت میں ایسے لوگوں نے آنا تھا جنہوں نے یہ کہنا تھا بما انزل اللہ کافی تھا، قرآن کافی تھا، جی ہاں، اس کی کیا ضرورت تھی؟ حتیٰ یحکموا بما انزل اللہ نہیں فرمایا، حتیٰ یحکموا کا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی آپ براہ راست خطاب کیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا ہے۔ اچھا، اسی طرح کا خطاب آپ کو محبت میں ملتا ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ وہاں بھی فرمایا اے نبی جی آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے کہ اگر تم محبت کرتے ہو۔ اسی طرح یہاں فرما دیا کہ اگر یہ ایمان کے دعوے دار ہیں تو پھر یہ ہے، ورنہ یہ کوئی ایمان نہیں ہے۔ اور آپ سوچیں کسی کے بارے میں، یقیناً اس کا ایک شان نزول ہے پیچھے، اس آیت کا اپنا ایک شان نزول ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزوں کے بارے میں بتلا دیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک اسٹیٹس کیا ہوگا کہ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت سمجھی جائے گی۔ قیامت تک جب کوئی مسئلے آئیں گے، فیما شجر، جو بھی جس نوعیت کا بھی معاملات ہوں، نظریاتی ہوں، عقائد ہوں، معاملات کی لائن کے ہوں، سوشل ہوں، پولیٹیکل ہوں، آپ کا فیصلہ آپ کو جب بھی کرنا ہوگا، حکم کس کو بنانا ہوگا؟ Who will be the decision maker؟ ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ فائنل ڈیسیجن کس کے پاس ہوگا؟ فائنل ورڈکٹ کون دے گا؟ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آپ کو وہاں سے تلاش کرنی ہوگی۔
اور وہاں سے تلاش کر کے آپ جو ہے اس ورڈٹ کو دیں گے. اور کیوں؟ اس لیے کہ جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. فقط اطاع اللہ ومن یطع الرسول فقط اطاع اللہ. اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے. حضور اللہ جل شانہ نے براہ راست تربیت فرمائی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر کوئی چیز ہوئی ہے جیسے اس شان نزول کے اندر تو اللہ جل شانہ نے وحی کو بھیج کر فیصلہ فرما دیا ہے یہاں پہ. اور جب یہاں پر یہ بات آئی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاکم بھی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فقط اصلاح اور اخلاق کے رہنما نہیں ہیں. کوئی اخلاقی اصلاح کرنی ہے، نہیں 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 نہیں. وہ انقلابی رہنما ہیں، اور انقلابی رہنما بھی اس اسٹیٹس کے ساتھ ہیں، اتھارٹی کے ساتھ ہیں کہ حکم ہے، وہ حاکم ہے. یہ جو اتھارٹی کا اسٹیٹس ہے یہ اللہ جل شانہ نے قیامت تک کے لیے واضح فرمایا امت کے لیے. دیکھو یہ اسٹیٹس آف اتھارٹی کو کلیئر رکھنا. اتھارٹی کس کے پاس ہوگی ڈیسیجن کی؟ اینڈ آف دا ڈے میں اتھارٹی کس کے پاس ہوگی؟ اینڈ آف دا ڈے میں اتھارٹی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یعنی ایک درجہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا، خاتم النبیین ماننا، عقیدت کا درجہ رکھنا، محبت کا درجہ رکھنا، سب کچھ ہے. یہ تمہارا باطن ہے، یہ بھی ضروری ہے، اور اس کو بشاشت قلبی کے ساتھ سب کچھ ہے. لیکن اصل جو ٹیسٹ آئے گا وہ یہ ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی مسئلہ آئے گا اور تمہیں ڈیسیجن لینا ہوگا تو اتھارٹی کون ہوگی؟ سورس کیا ہوگی تمہارے پاس؟ اس ڈیسیجن کی میجر سورس کیا ہوگی؟ تو اس میجر سورس کو بتایا ہے کہ تمہارے پاس سورسز دو ہی ہوں گی، قرآن کریم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث. قرآن اور صاحب قرآن. قرآن اور صاحب قرآن. ٹھیک ہے. اس کے بغیر آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. تو یہ قیامت تک کے لیے اس اسٹیٹس کو اللہ جل شانہ نے اس آیت میں کلیئرٹی کے ساتھ بتلا دیا. سبحان اللہ. قیامت تک کے لیے، یعنی قرآن قیامت تک کے لیے ہے. تو یہ قرآن کریم کی آیات کیونکہ قیامت تک کے لیے ہیں تو یہ جو فیصلہ ہے اللہ کا اپنے محبوب کے بارے میں وہ قیامت تک کے لیے ہے. مفتی صاحب درمیان میں آپ نے ایک بات فرمائی تھی، میں چاہتا ہوں ذرا سا اس کو اور کھول دیجئے. حقیقی ایمان، حقیقی ایمان کے حوالے سے نا یہاں جو بات فرمائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرما دی پوری امت کو، پوری انسانیت کو، کہ جب تک آپ یحق منہ کا جو آپ نے بات فرمائی کہ اب یحق منہ کا یعنی کا یہاں پر آپ کو حکم نہ مان لیں، آپ کو بالکل وضاحت کر دی گئی. اور من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. زبان سے اظہار کر دیا اس بات کا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم اپنا حکم مانتے ہیں. وہ جس طرح سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی کوئی سے بھی فیصلے ہوں، وہ فیصلہ کون کرے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ فیصلہ اصل میں اللہ کر رہا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پوری انسانیت تک پہنچ رہا ہے. لیکن ایک بات صرف زبان سے اقرار کر لینا، یا جیسے ہم کہتے ہیں اکثر کہ قولی اقرار اور عملی انکار، تو یہ جو تقاضے ہوتے ہیں نا، تقاضے، یہ تو قرآن النبی اعلیٰ بالمؤمنین من انفسہم، ہماری جانوں سے بڑھ کے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارا ایمان ہے نا. بے شک بے شک بے شک. لیکن کچھ تقاضے ہیں نا، وہ کیا ہیں؟ دیکھیں اصل بات جو ہے وہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ میرے 24/7 کے کوڈ آف کنڈکٹ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کہاں ہے. دیکھیں انیس صاحب، کسی بھی مومن کے، مسلمان کے 3 عبادت گاہیں ہوتی ہیں. ایک اس کا گھر ہوتا ہے، اس کا کاروبار ہوتا ہے، اور مسجد ہوتی ہے. جی ہم ان تینوں جگہ پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت درکار ہے. تینوں جگہوں پہ جب کوئی مسئلہ آئے گا تو ٹریسیبلٹی آڈٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. تینوں جگہوں پہ
What the problem ہے؟ پرابلم کہاں پر ہے؟ پرابلم یہاں پر ہے کہ ہم دو عبادت خانوں کو عبادت خانہ ہی نہیں سمجھتے. آپ بتائیے نا، جتنی فکر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی عبادت کو صحیح کرنے میں ہوتا ہے، اور الحمدللہ اچھی چیز ہے کہ عمل اس کے بغیر قبول ہی نہیں ہوتا، لیکن کیا اتنی ہی فکر اپنی کاروبار زندگی، معاشی زندگی اور اپنی گھر کی زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کو سامنے رکھ کے فیصلے کرنے میں ہوتا ہے کہ ہم اس اسوہ کو سامنے رکھ کر جو ہے اپنی ڈیسیجن میکنگ کریں گے؟ اور جب کوئی قانون، اب چاہے میرا اپنا سمپل فریم ورک آف لائف بنے میرا، یا میں اگر حکمران ہوں تو میرا لیجسلیٹو سورس آف بھی کیا ہوگی؟ کوئی لیجسلیشن کی سورس ہوگی نا. قانون، جب کوئی قانون بنتا ہے تو اس کی کوئی ٹریسیبلٹی ہوتی ہے نا، اس کی سورس کیا ہے؟ تو ہماری تو سورس بہت کلیئر ہے نا، سورس شریعہ ہے، اللہ کا قرآن ہے، صاحب قرآن ہے. اس کے علاوہ تو آپ کے پاس کوئی سورس نہیں ہے نا. اور جس قانون کو آپ اس سورس سے ٹیسٹیفائی نہ کر سکیں تو پھر وہ آیات آتی ہیں کہ جو من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الفاسقون. کیا چیز آ رہی ہے وہ کہ جب فیصلہ کرنے کا وقت آیا ہے تو اس وقت ان دو سورسز کو نہیں دیکھا ہے، بلکہ تم نے طاغوتی فورسز کو دیکھ کے فیصلہ کیا ہے. اللہ اکبر. جو سورسز تھیں ایز کمپیئر ٹو دس ون، وہی طاغوتی سورسز آئیں گی نا. علماء نے سورہ نساء میں اس جگہ پہ کہا ہے نا کہ طاغوت سے مراد، بہت سارے مفسرین کی رائے یہود بھی ہے نا، کہ طاغوت سے مراد یہود ہے، کہ وہ اس کو چھوڑ کر طاغوت کی طرف چلے جاتے ہیں فیصلے کرانے کے لیے. اب مجھے یہ دیکھنا ہوگا کہ میں اپنی 24/7 لائف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حال کے امر میں اللہ اکبر اللہ کے حکم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تلاش کر رہا ہوں. جی. یہ جو چیز ہے، میں اپنی زندگی کے جس رول میں ہوں اس میں اللہ کا کیا حکم ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کوڈ آف کنڈکٹ ہے. سبحان اللہ. اور یہی ریکوائرمنٹ ہے آج ہماری، اور یہی ریکوائرمنٹ ہے جو مجھے آج ڈیلیور کرنی ہے. میں آج کے مسائل کو اس کی اپلیکیشن بتا سکوں اس قرآن و حدیث کی روشنی میں. اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استنباط کرتے ہوئے ان خوبیوں کو میں اپنا ذاتی احوال نہ بنا لوں. میں اپنے مسائل، اپنے حالات، جو چیزیں، جو کیفیات مجھ پہ طاری ہو رہی ہیں، حالات ہیں، فیصلے لینے ہیں، نجی زندگی کے لینے، اجتماعی زندگی کے لینے، معاشرتی فیصلے لینے. اور اگر میرے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ ہی نہیں ہے، وہ عقیدت، محبت اپنی جگہ، لیکن عمل کو بشاشت قلبی کے ساتھ اس طرح قبول کرنا کہ اب میں اس کے علاوہ کسی اور کو کرنا ہی نہ چاہوں، ٹھیک ہے، وہ میری معاشرتی، معاشی زندگی کے اندر تو مفقود ہے نا، وہ تو پایا ہی نہیں جا رہا ہے. تو آج اس لیے ضروری ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت، محبت بچے کے دل میں اس وقت سے ڈالیں. آپ ایک ہے سیرت کو کرونالوجیکل اسٹائل میں پڑھانا، ایک ہے سیرت کو ہسٹری کے اسٹائل میں پڑھانا. دیکھیں وہ بھی صحیح ہے کہ آپ کو ہسٹری پتہ ہونی چاہیے، بدر کب ہوئی، احد کب ہوئی، ہجرت کب ہوئی، لیکن مقصود کیا ہے آپ کا؟ مقصود تو آپ کا فقہ السیرہ ہے نا. آپ کے اندر وہ ایبلٹی پیدا ہو جائے، وہ کیپیسٹی ڈیولپ ہو جائے کہ آپ اپنی زندگی کے فیصلے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کے کر سکیں. وہ اسکل ڈیولپ ہو جائے اس کے اندر کہ آپ اپنی زندگی کے فیصلوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تلاش کر سکیں. عقیدت اور محبت بھی اسی لیول کی درکار ہوگی. یہ جو دل کی تنگی ہے اس کے بارے میں کیا آ رہا ہے کہ دیکھیں یہ بتایا نا کہ صرف اور صرف حکم بنانا نہیں ہو کہ آپ کو حکم بنا لیا، نہیں، اس کے ساتھ باطنی ایمان کی شرط لگی ہوئی ہے جو ہڈن ہے. ایمان تو دل کا فعل ہے نا، زبان کا فعل تو نہیں ہے، دل کا فعل ہے نا نیف صاحب. جی ہاں، اسی لیے کہتے ہیں نا آڈیٹیبل نہیں ہے کہ آپ اس کا آڈٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کہ میرا ایمان تو یہاں ہے، الایمان ہاں ہونا، لیکن یہاں دل میں تنگی نہ ہو، گرا نہ گزرے، قبض نہ ہو، یہ نہ ہو کہ نہیں یہ تو نہیں ہے، آج کل تو فیزیبل نہیں ہے، آپ لوگ جو ہے یہ کہتے ہیں نہیں، اور اب پھر اس کے ساتھ
نہیں دیکھیں بھئی یہ سنت جو ہے نا یہ تو ہسٹری ہے نا، یہ تو اب آپ ہسٹری ہے اور اتنے دنوں بعد ہے، اور یہ تو قرآن ہمارے پاس اصل ہے. ٹھیک ہے، اب یہ سب چیزیں اور یہ زمانہ تبدیل ہو گیا اور ہے، یہ زمانہ اب ان چیزوں تغیر کی زمانے کی وجہ سے اب آپ ان چیزوں کو اب آپ یہ نئے ڈسکشن سرے جو سے ہے نا دیکھیں. آپ ایک مرتبہ جو ہے نا وہ نیو ریویو کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی اسکریننگ کرنے کی ضرورت. اچھا یہ سب چیزیں سراخوں پہ جی لٹمس ٹیسٹ ایک ہے، اس کی علت کیا ہے. ٹھیک ہے، اگر تو خدا نخواستہ علت تنگی ہے، ٹھیک، دل میں یہ تنگی ہے کہ نہیں 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 یہ تو بہت مشکل ہے یار، کوئی اور آسانی تلاش کر لو کوئی، ٹھیک ہے، اور بشاشت قلبی کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرا. تو علماء نے تو یہاں تک لکھا نہیں صاحب، اللہ اکبر، کہ اگر کوئی آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ رخصت دی ہے جی. اس رخصت کو چھوڑ کر عزیمت کو اختیار کرتا ہے کہ نہیں نہیں یہ تو میں تو علماء نے ناجائز لکھا ہے. جی ہاں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جل شانہ حدیث ہے، اللہ جل شانہ کو جس طرح عزیمتوں پہ عمل کرنا پسند ہے اسی طرح رخصتوں پہ عمل کرنا پسند ہے. کیوں؟ کرائٹیریا ایک ہے. کرائٹیریا یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کیا کیا، اور سر تسلیم خم خم ہے ہے یا نہیں ہے. اب رخصت ہے سفر میں، ضروری نہیں کہ میں پوری نمازیں پڑھوں، عزیمت کا معاملہ پوری رکعت مجھے ادا کرنی ہے، لیکن کیونکہ مجھے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں رخصت پر عمل کروں گا کیونکہ انہوں نے اسی طرح کیا. یسلموا تسلیما، سبمیشن ہے، آپ کی ٹوٹل سبمیشن ہے. ٹوٹل سبمیشن، یعنی آپ سوچیں دل میں آپ کو کہا کہ آپ گرانا گزرے، تنگی نہ ہو، سفوکیشن نہ ہو، اور پھر ٹوٹل سبمیشن ہو. آپ سوچیں نا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سٹینڈرڈ بنایا ہے اس کا کہ جس طرف آپ نے پروسیس کرنا ہے، جس طرف بڑھنا ہے اس کو تلاش کرتے ہوئے، وہ تو فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواؤہ تبعا لما جئت بہ. آپ سوچیں یعنی وہ شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں. سبحان اللہ، سبحان یعنی اللہ. صاحب خواہش غیر اختیاری فعل ہے، جی ہاں، اختیاری فعل نہیں ہے. ٹھیک، آپ کا مزاج اس طرح بن جائے کہ خلاف سنت چیز آپ کے مزاج میں ہی نہ آئے، سبحان اللہ، آپ کو ایکسیپٹ ہی نہ ہو. آپ کا مزاج اس طرح ڈیولپ ہو جائے، آپ کی طبیعت ہی اس طرح ڈیولپ ہو جائے کہ وہ آپ کو گراں گزرے خلاف سنت کرتے ہوئے. دکان پہ بیٹھ کے کوئی خلاف سنت عمل کرنا گراں گزرے، دفتر میں بیٹھ کے خلاف سنت عمل کرنا گراں گزرے، آپ کو یہ استحضار ہو اس طریقے سے. دیکھیں اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت، محبت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم ماننا، یہ چیزیں بچپن سے بچے کے اندر پیوست کرنی ہیں. اس لیے میں تو اس فیصلے کو بہت اچھا سمجھتا ہوں جو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے جس کا اظہار کیا تھا. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور اس کی صورتیں بنا دے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقل مضمون کے طور پہ پڑھانا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آج میرا بچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل سمجھ کے زندگی نہیں گزارتا، کیونکہ ہم نے اس کو ایز اے رول ماڈل نہیں پیش کیا ہے. ہم اس کو جب آپ یہ پیش کرتے نا میری آپ کی طرح تھے، یہ فیصلے کرتے تھے، وہ بھی تاجر تھے، وہ بھی کاروبار کرتے تھے، گھر سے باہر نکلتے تھے. اب آپ اس کو بتائیں گے نا، ہمیں پرابلم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں ہم کہ ہاں معاشرے میں جھوٹ پھیل گیا ہے، معاشرے میں وعدہ خلافیاں ہیں، کمٹمنٹ نہیں ہوتی ہیں، معاشرے میں جو ہے ڈس آنیسٹی ہے، لیکن اس کا حل کہاں تلاش کریں گے؟ حل تو یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بچوں کے سامنے پیش کرنا، بڑوں کے سامنے پیش کرنا، اسوہ کو پیش کرنا، ایک اور بطور تاریخ کے نہیں، اسوہ کو بطور حکم کے پیش کرنا کہ یہ حاکم ہے. تو یہ جو آیت ہے مجھ آپ سے بھی تقاضا کر رہی ہے. ہم آپ گھر کے اندر کتنی مرتبہ اپنے بچوں کے سامنے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے ہیں کہ اس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کیا کیا، مریض کی عیادت کیسے کی، پڑوسی کے حقوق کا خیال کیسے رکھا، اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملہ کیا تھا، ساتھیوں کے ساتھ معاملہ کیا تھا، عین میدان جنگ میں کیا معاملہ تھا، ایثار کس لیول کا تھا، تواضع کس لیول کی تھی، مشورہ کس لیول کا تھا، باہمی رابطہ کیا تھا.
میں تو اپنے بچوں کو کنیکٹ نہیں کرتا اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کہ وہ اپنی زندگی میں جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اپنے مسئلے کا حل تلاش کرے، حدیث سے مسئلے کا حل تلاش کرے، سیرت سے مسئلے کا حل تلاش کرے. تو یہ مقصود اور مطلوب ہے. کیوں؟ ورنہ ہم خدا نہ خواستہ آیت کے اندر وعید بہت سخت ہے، بہت سخت وعید ہے کہ آپ مت سمجھیے کہ وہ ایمان والے، وہ ایمان نہیں لا سکتے. آپ سوچیں نا. اور کرائٹیریا کیا بیان کیا؟ 3 ہی تو کرائٹیریا ہے نا. آپ کو حکم مانے، دل میں تنگی محسوس نہ کریں، باطنی ایمان کے ساتھ ہوں، اور ٹوٹل سبمیشن. یہی 3 کرائٹیریا بیان ہوئے ہیں نا. اور ان 3 کرائٹیریا کو توثیق کرنے کے لیے اللہ نے قسم کھائی ہے، انڈورس کیا ہے نا اس کو، اپنی قسم کے ساتھ انڈورس کیا ہے کہ دیکھو مجھ سے بڑی قسم ہو. ہائی لیول انڈورسمنٹ ہے نا، اس سے بڑی تو انڈورسمنٹ ہو ہی نہیں سکتی. ہائی لیول انڈورسمنٹ کے ساتھ یہ بیان کیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے نیک صاحب، ہم اپنے پروگرام سے کہتے رہتے ہیں الحمدللہ، کوشش کرتے، لیکن ان 3 صفات کو معاشرے کے اندر انکلکیٹ کرنا میری آپ کی جو جس لیول پہ بیٹھا ہے اس کی ذمہ داری ہے نا. اگر جج بیٹھا ہوا ہے تو اس سے بھی یہی سوال ہے نا، فیصلہ کرتے وقت، وکیل سے مقدمہ لڑتے وقت یہی سوال ہے نا، اور حکمران سے بھی یہی سوال ہے نا، پارلیمنٹ سے، استاد سے بھی یہی سوال ہے، ماں باپ سے بھی یہی سوال ہے، تاجر سے بھی یہی سوال ہے نا، سب سے یہی سوال ہے نا کہ جب تمہاری زندگی میں فیصلے کا وقت آتا ہے تم فیصلہ کس کو کر رہے ہو. اس لیے ضروری ہے کہ ریویو اس کا نہیں کرنا ہے، ریویو کرنا ہے اپنے تصور دین کو، جس چیز کو آپ نے کہا. مطلب میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، میں نے آج آپ سے بات یہ کی، میں آتے وہ سوچ رہا تھا کہ ہم لوگ گھر کو تو اور کاروبار کو تو عبادت خانہ نہیں سمجھتے، گھر میں عبادت سمجھ کے تو نہیں بیٹھے ہوتے کہ اللہ کی ہم یہاں عبادت ہو رہی ہے، کیونکہ عبادت کا ایک خاص تصور ہمارے ذہن میں ہے، ہم اسی کو عبادت سمجھتے ہیں. گھر کے اندر حقوق کی ادائیگی کو عبادت نہیں سمجھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان چیزوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنانا بھی ضروری نہیں سمجھتے. نماز میں حکم بنایا ہوا ہے، روزے میں حکم ہے، حج میں حکم ہے، زکوٰۃ میں حکم ہے، لیکن معیشت میں نہیں، سیاسیات میں نہیں، معاشرتی لین دین میں، معاشرتی رسم و رواج میں نہیں. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یسلمو تسلیمہ میں تو ہم نے پارٹ ٹائم رکھا ہوا ہے نا اپنے آپ کو، 24/7 کا تو دین نہیں ہے نا. 24 اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے ہی خطاب کر رہے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پارشلی نہیں، کمپلیٹلی. کافہ بتایا نا، پارشلی تو نہیں بتایا نا کہ پارشلی انٹر ہو جاؤ، یہ کر لو، یہ نہیں کرو، یہ کر لو، بس ٹھیک ہے جو مرضی آئے کر لو، ایسا نہیں ہے نا. نہیں ہو رہا استغفار کرو، نہیں ہو رہا ریگریٹ کرو، نہیں ہو رہا اس کوتاہی کا اعتراف کرو. پرابلم یہ ہے آج کہ اعتراف نہیں کر رہے، جسٹیفیکیشنز پیش کر رہے ہیں کہ ہونا ہی نہیں چاہیے. اس کی وجہ ترجیحات میں قرآن اور صاحب قرآن اس جگہ اس سطح پہ نہیں ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو مطلوب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ان چیزوں پہ بحث ہو رہی ہے. آپ نے اشارہ بھی فرمایا تھا کہ نہیں جناب یہ حالات وہ نہیں ہیں، یہ چیزیں وہ نہیں ہیں. یعنی قرآن اور صاحب قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے نا، جیسا بھی آپ نے آغاز میں فرمایا تھا کہ ابھی قرآن کریم کی یہ آیت رکھ دی گئی اور قیامت تک روشنی ملتی رہے گی. مفتی صاحب کہ جن چیزوں کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح احکامات دے چکے ہوں، کیا ان پر اجتہاد یا ان پر غور و خوض کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، ان پہ کوئی اجتہاد نہیں، اس پہ جن کے واضح احکامات. ہاں ایک نئی چیز سامنے آ گئی، بالکل نئی دنیا، نئے مسائل، تو علماء، اہل فہم، فقی حضرات آپ جیسے بیٹھیں اور اس پر غور کریں، لیکن نئے نئے انداز سے. ایک آدھ مثال جناب والا، یہ سود وہ سود ہے ہی نہیں جو اس زمانے میں ہوتا تھا. اب سود کی شکلیں نئی ہو گئی ہیں، یہ رننگ فائنانس ہے، یہ لیزنگ پہ چیزیں ملتی ہیں، آپ پارٹنر ہو جاتے ہیں، آپ کا استحصال نہیں ہوتا. اگر استحصال انسانیت کا ہو تب سود حرام ہوتا ہے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کی نفسیات کو انسان سے زیادہ جانتے ہیں.
یہ جو دل کی تنگی ہے انیس صاحب، یہی تو ہے کہ وہ آپ سے ریزننگ اور لاجک اور نہیں پوچھ، اللہ کے حکم کو بلا چوں چرا مان لینا، یسلم و تسلیما، یہی مسئلہ ہے نا. اختلاط مرد و زن، میوزک، اور پھر نیریٹو چینج ہو رہے ہیں. ٹھیک. نہیں، اچھا، فواہش اس کو نہیں کہا جاتا. فاحش ہے جو قرآن میں آیا نا، وہ یہ نہیں ہے، یہ فواہش نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ چیز فواہش کی ڈیفینیشن میں نہیں آتی ہے. قرآن کریم میں شراب کو حرام نہیں قرار دیا گیا. یہ بحثیں ہو رہی ہیں، ٹکا کے اس بحثیں سے ہو رہی زیادہ بڑی یہ بحث ہونے کے بعد ایک اور خطرناک فتنہ ہے. وہ یہ ہے کہ نہیں جی دیکھیں، آپ یہ بتائیں کہ قرآن نے اس کو حرام قرار دیا ہے. جی 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 جی، یہ قرآن کے یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کو ہٹا کر قرآن کریم سمجھا جا رہا ہے، دین سمجھا جا رہا ہے، رسول کو ہٹا کر. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. یعنی یہ کیسی بحث ہے، نئی بحث ہے. اچھا، جو آپ نے بات فرمائی بہت اہم بات کہ ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے جو نوجوان ہیں، ان کے اندر دین پہنچے، ورنہ ان بحثوں سے وہ کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں. بالکل یار یہ تو ہاں قرآن کریم میں شراب تو اس کی حرمت اس انداز سے تو نہیں آئی ہے. ہاں انما الخمر والمیسر وہ آ رہی ہے، تیسرا حکم آ رہا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم کیا ہے؟ اس حکم کو اس وقت مانا جائے گا جب آپ کو حکم مانا جائے گا. حکم مانا جائے گا. اس سے پہلے تو آپ جب تک آپ اتھارٹی وہ نہیں رکھیں گے وہاں پہ جا کے، اس جگہ پہ اس کو نہیں رکھیں گے، جب تک تو مسئلہ حل ہی نہیں ہوگا. اور اگر آپ اس طرح کرنا چاہیں گے تو کھلواڑ ہے. آپ اپنی مطلب سے سمجھیں گے. اور آپ دیکھیں، یاد رکھیے، انسان جب سمجھنے جاتا ہے، انسان کی بیشتر مواقع پہ انسان کی عقل پہ نفس کا غلبہ رہتا ہے. انسان کی نفسانی خواہشات کا غلبہ رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو انسان اس کے مطابق اپنی مرضی کے تشریحات کرے گا، اپنی مرضی کے مسائل کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب میرا سمپل سوال آپ کی خدمت میں. مفتی صاحب، ایک اطاعت ہوتی ہے ظاہری اطاعت، ایک ہوتی ہے دلی اطاعت. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم سب مسلمان کلمہ گو، ہم دلی اطاعت کرنا چاہتے ہیں، یعنی ہماری خواہش تو ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر امتی محبت رکھتا ہے، اور یہ محبت ہمارا جزو ایمان ہے. لیکن یسلمو تسلیما، جس جانب آپ بار بار اشارہ فرما رہے ہیں. میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ ظاہری اطاعت اور دلی اطاعت میں کیا فرق ہے؟ ہم محسوس یہ ہوتا ہے نا کہ ہم نبی کے لیے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، ہماری جانوں سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. لیکن ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا بھی ہے کہ رسول جو تمہیں دیں لے لو، جس سے روک دیں رک جاؤ. یہ بھی قرآن کریم فرما رہا ہے نا. اور قرآن سیرت کی پہلی کتاب ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب. تو دلی اطاعت کہ میرے دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ ہو، اور میں وہ جو ٹو ڈوز کی بات کی طرف میں آ رہا ہوں. جیسے آپ نے فرمایا کہ اور بہت اچھی بات فرمائی آپ نے، نماز میں نے پڑھ لی، میں رسول کی اطاعت کر رہا ہوں، بلکہ اتباع کر رہا ہوں، میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں، میں حج اور عمرے پہ جا رہا ہوں. لیکن جو آپ بات فرماتے ہیں نا 24/7 کا اسلام، ہم 24 گھنٹے کے غلام ہیں اللہ کے. تو اللہ کی غلامی 24 گھنٹے کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی اطاعت کے بعد اللہ کو مقصود ہے ہم سے. تو میرے اندر یعنی یہ جو سیرت ہے، اسوہ ہے، میرا ذاتی احوال بن جائے، نیکی میری عادت بن جائے، یہ اللہ کو مطلوب ہے نا. تو اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے نا، کچھ کرنا پڑتا ہے. ایسے نہیں کہ بس زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. یہ تو ایک لپ سروس ہے، اچھی اچھی باتیں، آنسو بہا لیے، بہانے چاہیے اپنے رسول کی محبت میں. لیکن رسول کچھ اور بھی چاہتے ہیں. ارشاد. دیکھیں، بالکل نصاب نے صحیح کہا کہ حکم کیا ہے. حکم تو یہ ہے کہ محبت اور اطاعت کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اس لیے فرمایا کہ اگر محبت کے دعوے دار ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو. اتباع میں 24/7 کی اتباع ہے. اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت دلی طور پہ، اللہ کا شکر ہے، ہر مومن ایمان کا دعوے دار امتی کے دل میں یہ موجود ہے. جو میں آپ سے عرض کیا تھا شروع میں بھی اور اب،
جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس تصور عبادت کو کی باقاعدہ آپ اس کی وضاحت کرنا ان کے دل میں کہ دیکھو تصور عبادت، تصور اتباع، تصور اطاعت ہے کیا. اور وہ جو آپ نے فرمایا کہ دیکھو وہ تمہاری 24 گھنٹے کی زندگی میں تم دکان پہ بیٹھے ہو، کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہو، اور میری ضرورت کیا ہے، مجھے کیا کرنا ہے. دیکھیں انیس صاحب، کچھ مجھے چیزیں اس لیول کی بھی سمجھانی ہے کہ کچھ ٹرمنالوجیز ہیں نا حلال حرام کی، جی ہاں، کچھ معاملات کے اندر مجھے ایپلیکیشن لیول پہ بھی ہے کہ ہمیں ممبر سے اس لیول کی بات ہو. یعنی یہ بات ہو کہ بھائی اگر خدا نہ خواستہ تم نے ریڈ لائٹ کراس کرتے ہوئے کسی کو مارا تو یہ قتل کے زمرے میں آئے گا، حرام ہو جائے گا تمہارے لیے. یہ تم نے اگر مثال کے طور پہ جو حضرات دیکھیں نا، بعض علماء نے، بعض مشائخ نے ماڈرن بہت ساری ان جرائم کو، ایپلیکیشنز کو، عادات کو جس کی وجہ سے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، ضرر پہنچتا ہے، اس کو بتایا جائے نا کہ یہ حرام ہے، گناہ ہے نا. راستے میں گاڑی کا کھڑے کر دینا، راستے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، مسجد میں دروازے کے سامنے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، چلے جائے کہ راستے کو روک دیا جائے. تو ہم اپنے گھروں میں، گھروں سے شروع کروں میں، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا، اپنی اس کو بیان کرنا، بچوں کے دلوں میں اس کہ بچہ فطرتاً ایک رول ماڈل کو تلاش کرتا ہے. اگر آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سامنے نہیں رکھیں گے تو وہ اسپائڈر مین کو جو ہے نا اپنا رول ماڈل بنائیں. ٹھیک ہے، لیکن میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ جن پیرنٹس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ رول ماڈل رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولاد کے سامنے، لیکن پہلے والدین کی تربیت کیا انہیں معلوم ہے؟ بچہ تو باپ کو دیکھ رہا ہے نا، بیٹی ماں کو دیکھ رہی ہے. اس کا تو ایک ہی انسٹیٹیوشن ہے، اور اس کا ایک انسٹیٹیوشن ہے کہ ہم سب سے پہلے تو قرآن کریم کو گھروں میں خود پڑھنا شروع کریں، اور اسوہ رسول اکرم کو ماں باپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے. اور اس کے بعد ایک ہی انسٹیٹیوشن ہے جو قرآن کریم نے قیامت تک کے لیے بتایا ہے، وہ انسٹیٹیوشن ہے کونوا مع الصادقین. ٹھیک ہے، اس انسٹیٹیوشن کے اندر اپنے آپ کو جوائن کریں. یعنی اللہ والوں کی صحبت، باکردار لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، باکردار لوگوں کی جن صحبت، سے ملاقات کے بعد خوشبو لے کے اٹھے آپ کو آخرت یاد آئے، آپ کو اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اطاعت، اتباع کا جذبہ بڑھ جائے، اللہ کا خوف، اللہ سے ملاقات کا شوق بڑھ جائے. اور اب آپ یہ سمجھنے لگیں کہ میری 24/7 کی زندگی دین ہے، یہ پوری زندگی دین ہے، کوئی الگ تصور نہیں ہے کہ یہ دنیا ہے اور یہ دین ہے. نہیں، 24 گھنٹے کی زندگی یہ دین ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ایک مرتبہ اس پروگرام کا ٹو ڈو ہے کہ آج ہم بیٹھ کے جو بھی دیکھ رہے ہیں اپنا ریویو تو کریں کہ کیا میں انڈیویجول فیصلوں میں واقعتاً حکم بناتا ہوں. اگر نہیں بناتا تو خدا نہ خواستہ میں اس زمرے میں تو نہیں آ رہا ہوں. یہاں تو فیصلہ ہو رہا ہے نا، یہاں تو فیصلہ ہو رہا ہے کہ ایمان کے اوپر اللہ جل شانہ نے فیصلہ رکھا ہے نا، کہ ایسے لوگ مومن نہیں ہیں، آپ ان کو مومن سمجھ رہے ہیں، آپ کے سامنے وہ ایمان کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ مومن نہیں ہے. تو اب یہاں پر میں بھی تو اپنا ریویو کروں کہ یہ خدا نہ خواستہ اسکروٹنی مجھے بھی کرنی ہے نا کہ ان 3 چیزوں میں کہاں کھڑا ہوا ہوں. حکمران جو بیٹھا ہوا ہے آج، اس حکمران کو بھی کرنی ہے، جو وزیر بیٹھا ہوا ہے اس وزیر کو بھی کرنی ہے کہ میری زبان سے تو خدا نہ خواستہ کوئی ایسے الفاظ نہیں نکلتے جس سے تنگی کا احساس ہوتا ہو. یا میں جو کام کر رہا ہوں میں انفرادی سطح پر یا اجتماعی سطح پر، ریاست کی سطح پر، میرے اس عمل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں گے یا شیطان خوش ہوگا. 2 ہی راستے ہیں نا، رحمان یا طاغوت. حزب اللہ، حزب الشیطان، 2 ہی جماعتیں ہیں. تو میرے اس عمل سے، خواہ میں تنہائی میں کر رہا ہوں یا میں آن کیمرہ کوئی کام کر رہا ہوں، یا زندگی کا کوئی بھی عمل ہے، تو مجھے معلوم ہونا چاہیے، یا ایک ٹیسٹ میرے سامنے ہو، میں کوئی بھی کام کروں زندگی کا، اس عمل سے، میرے اس عمل سے اللہ کے رسول، میرے رسول جن پر میری جانیں قربان ہیں، ہم سب کی جانیں قربان، وہ خوش ہوں گے یا ناخوش. تو اللہ کے رسول کو ناخوش کر دینا، اللہ اکبر.
تو آپ اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم آج سے اس اپنا محاسبہ شروع کر دیں اور اپنا سیلف ریویو سٹارٹ کر دیں، جو جس منصب پہ بیٹھا ہوا ہے، جو جس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، اپنی 24/7 لائف کا سیلف ریویو کریں کہ یہ اللہ کا حکم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے، اور الحمدللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، تو اللہ کا شکر ہے، اور وہ چیزیں موجود ہیں، ہمیں تلاش کرنا ہے۔ اہل علم کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں، اپنی چیزوں کو ریویو کریں، اپنے کاروبار کو ریویو کریں، اپنی معاشرتی رسم و رواج کو ریویو کریں، اپنے گھر کے جو رہن سہن کے طریقے ہیں اس کو ریویو کریں، اور بار بار جو ہم ایک بات ہمیشہ کہا کرتے ہیں کہ اس قرآن کریم کو اور اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ ٹھیک، اور کبھی کبھی بچوں سے جب وہ آپ سے پوچھا کریں میں کیا کروں، اب کون سا سبجیکٹ لوں، تو کبھی یہ لٹمس ٹیسٹ ان کے اوپر ڈالا کریں کہ تم کیا سمجھتے ہو بحیثیت امتی جی ہاں، کیا ضرورت ہے اس وقت، امت کو کیا ضرورت ہے اس وقت، امت کے لیے کیا چیز نفع مند ہے، تو اس کا بھی کینوس بڑا کریں نا بطور امتی ہونے کے، کہ کل اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے اپنے اس ڈیسیجن کو ڈیفینڈ کرنا ہے نا، ٹھیک، کہ میں نے آپ کو حکم مانتے ہوئے اپنی کیریئر کو ڈیسائیڈ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے ہمارے جب سامنا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو ہم یہ کہہ سکیں گے جا کر کہ ہم صرف اپنی اولاد چھوڑ کر نہیں آئے، ہم آپ کی امتی چھوڑ کر آئے ہیں، تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے، مؤثر نافع امتی چھوڑ کے، جی، تو امت پن پیدا ہو رہا ہے۔ ضرورت کیا ہے امت کو؟ مجھ سے، مجھے وہ کام کرنا ہے، اس کو تلاش کرنا، اس بچے کا کینوس یہ بڑا کرنا ہے کہ دیکھو تلاش کرو امت کو آج 21 سینچری میں کس امتی کی ضرورت ہے، آگے تمہارے کے سب۔ اب اگر ہم یہ بات ہمارے گھروں میں چلے گی تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی نا، یہ ہماری زبانوں پہ آئیں گی بار بار باتیں، تب ان بچوں کے اندر انکلکیٹ ہوں گی نا، تب وہ دیکھیں گے کیریئر کاؤنسلنگ میں مجھے یہ بھی دیکھنا ہے، تب وہ اپنی اسکروٹنی لسٹ بنائیں گے، اچھا یہ بھی چیزیں دیکھی جاتی ہیں کیریئر کے اندر، تب اس کے اندر حلال حرام کا فرق ڈالنا، اس کے اندر اخلاقیات کو آپ نے ڈالنا، پورا جو اس کا پروفائل ہے اس پروفائل کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کو اسوہ کو سامنے رکھ کے ریویو کرنا، چاہے وہ بیلیوز ہوں، چاہے وہ نالج ہو، چاہے وہ اسکلز ہوں، چاہے وہ ایٹیٹیوڈ ہو، چاہے وہ بیہیویئر ہو، واٹ ایور یور پرسنالٹی پروفائل از، آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ سے یہ میرے ٹریڈز جو میری اسکل کے ہیں یا جو میرے ایٹیٹیوڈ بیہیویئر کے، یہ میچ کرتے ہیں یا نہیں؟ میں زبان سے جھوٹ کتنا بولتا ہوں، سچ کتنا بولتا ہوں، میں بدگمانی دل سے کتنی کرتا ہوں، حسن ظن کتنا رکھتا ہوں، میں لوگوں کے بارے میں کیا خیال کرتا ہوں، میں لوگوں کے ساتھ میرے معاملات، لوگ مجھ سے، لوگوں کو میں نفع پہنچانے والا ہوں یا نقصان پہنچانے والا ہوں، میری ذات سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے یا نقصان۔ ٹھیک ہے، دس از آل دا سیلف ریویوز وچ ریکوائرڈ، کہ ہم اسوہ کو سامنے رکھ کے جب کریں گے، قرآن کریم کا آئینے میں میرا چہرہ صاف ہے یا بھدا ہے، قرآن کریم جو صفات مجھ پر دیکھنا چاہتا ہے وہ میں عباد الرحمن کی کیٹیگری میں ہوں، میں اس کیٹیگری میں کھڑا ہوں جو اللہ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، تو اب یہاں پر جب یہ گفتگو گھروں میں شروع ہوتی ہے ٹھیک، تو زندگی میں یہ ایک مرتبہ بیج جب ڈل جاتے ہیں تو پھر وہ تناور درخت بننے تک یہ چیزیں اس کے کام آتی ہیں، یہ استاد ڈالے، یہ والدین ڈالیں، یہ حکمران ڈالیں، یہ ریاست ڈالے، جو بھی ڈالے گا، من سن سنتن حسنتن فلہ اجرھا واجر من عمل بها، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، سبحان اللہ، اگر جس نے خیر کے کام کو جاری کر دیا، جتنے لوگ اس پہ عمل کرتے رہیں گے اس کا اجر ملتا رہے گا، کیونکہ جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کیا، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ہے، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر زندہ کرنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ہے، عظیم کی ہر ادا عظیم ہے، ہر ادا عظیم ہے، تو اس کو تلاش کرنا، اپنی زندگی میں لے کر آنا اور بشاشت قلبی کے ساتھ اس پر عمل کرنا، اور ٹوٹل 24 گھنٹے کی زندگی کی غلامی کو اختیار کرنا، اس کا اللہ سے مانگتے بھی رہنا، کمی کوتاہی ہو جائے تو استغفار کرتے رہنا،
اللہ نے معاملہ بہت آسان رکھا ہے، مطالبہ ایک ہی ہے کہ غلام بن کے خادم بن کے زندگی گزارو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آخری سوال آج کے پروگرام کا مفتی صاحب آپ کی خدمت میں ہے۔ یہ جس ذیل میں گفتگو پوری ہو رہی ہے ہماری، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 65، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم مان لینا، آخری فیصلہ آپ ہی کا ہوگا۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، ہم حقیقی مومن نہیں ہیں۔ اور یسلموا تسلیما، سر تسلیم خم ہے۔ اس روشنی میں اب سوال ہمارا آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ افراد کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کچھ فیصلے ہم کر لیتے ہیں تو اس سے بظاہر چند نقصانات کا احتمال ہوتا ہے، بظاہر۔ مثال کے طور پر کسی نے ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ رکھی ہوئی ہے بینک میں اور اس پر ماہانہ اسے سود مل رہا ہے، اگر وہ نکال لیتا ہے یا سیونگ اکاؤنٹ سے وہ کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھ لیتا ہے تو وہ تو ماہانہ انکم اس کی رک گئی۔ تو ڈراوے دیتا ہے، شیطان ڈراوے دیتا ہے، ایک طاغوتی نظام سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ایک بندہ مومن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں کے آگے سر تسلیم خم کر دیتا ہے تو اس کو کون کون سے اجر مل رہے ہوتے ہیں، اور کیا یہ آیت اللہ پر توکل کرنا نہیں سکھاتی کہ رازق میں ہوں؟ دیکھیں نہیں صاحب، جب آدمی یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب تو میں نے اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اس طرح زندگی گزارنی ہے، اور حلال کو سامنے رکھ کے چلتا ہے، اللہ کی رضا کو سامنے رک کے چلتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کو سامنے رکھ کے چلتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی، دیکھیں باقی چیزوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے من اصلح فیما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ فیما بینہ وبین الناس، جو اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست کر لیتا ہے، اللہ لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ خود درست کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ساری چیزیں دیکھیں، شیطان کے پاس تو اس سے زیادہ ٹول ہی نہیں ہے نا، اس کا میکسیمم ٹول جو ہے وہ خوف ہے اور وسوسہ ہے، اسی سے وہ ڈالے گا، مایوسی ڈالے گا اس کے ذریعے سے، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں۔ جب آپ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں جو رزاق ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولتے ہیں، پھر اللہ جل شانہ اس کے لیے اللہ پہ ایک مرتبہ ایمان یقین رکھنا یہ بن دیکھے کا سودا ہے۔ ایک مرتبہ تو غیب پر اللہ کے بھروسے پر یقین کر کے، اور ایک سنت ہے اللہ کی نصاب، جب آدمی قصدن ارادتن حلال کی طرف چلتا ہے تو اللہ جل شانہ حرام اس پہ مشکل کرتے چلے جاتے ہیں، حلال اس کے لیے اسباب آسان کرتے چلے جاتے ہیں، اس کی نیت اور اس کی کوشش کے بقدر۔ اور جب آدمی قصدن ارادتن حرام کی طرف چلتا ہے، انٹینشنلی حرام کی طرف چلتا ہے، تو اس پہ حلال مشکل ہوتا چلا جاتا ہے، پھر اس کو حلال اختیار کرنے میں 85 وسوسے آ رہے ہوتے ہیں، 85 خوف آ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے حرام آسان ہو جاتا ہے، حلال مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں یہ تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ ایک راستہ اختیار کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو دونوں راستے کھول دیے ہیں آپ کے لیے، اب آپ اس کو اختیار کر لیں۔ تو اصل اللہ پہ بھروسہ کر کے، رزاق اللہ کی ذات ہے، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ کل محشر کے میدان میں میرا 1 to 1 معاملہ ہے اللہ جل شانہ سے، حوض کوثر پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو میں کیا لے کر جاؤں گا، کیا زندگی اپنی پیش کروں گا؟ تو اس ایمان کی جلا، اس کی پالش تو میرا عمل ہے جو اس کو پالش کر کے پیش کرے گا۔ تو یہ کب ہوگا کہ جب میں اپنا یہ ریویو، کنٹینیوس ریویو جاری رکھوں گا، تو ریویو بھی، اور خود کو مکمل اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد نہیں کر دیتا، اور یہ اجر، یہ اللہ تعالیٰ صرف یہی کام نہیں کروا رہا بلکہ اللہ سے بڑا غیرت مند کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو دنیا کا وعدہ ہے، آخرت کا وعدہ ہے۔ ارے وہاں بھی تم انبیاء کے ساتھ ہو، صدیقین کے ساتھ ہو، صالحین کے ساتھ ہو، یہاں نہیں، کیونکہ تم نے یہاں پر یہ ان کو ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا تھا،
اس کا اثر یہ ہوگا کہ وہاں بھی تم انہی صادقین کے ساتھ ہوگے، اور وہاں بھی معاملہ دنیا کے تمہارے ساتھ معاملہ بھی، اور رزق اللہ تبارک و تعالی تمہیں عطا فرمائیں گے، دل کا سکون عطا فرمائیں گے، صالح اولاد عطا فرمائیں گے، اطمینان قلب عطا فرمائیں گے، یہ بھی رزق کی شکلیں ہیں، اللہ تمہیں علم نافع عطا فرمائیں گے، لوگ تم سے فائدہ اٹھائیں گے، تمہاری ذات سے فائدہ اٹھائیں گے، تمہاری عزت کریں گے، تمہارے غیاب میں تمہارے بارے میں اچھے کلمات ادا کر رہے، یہ سب رزق ہے، اللہ جل شانہ یہ رزق عطا فرمائیں گے، یہ بھی فی الدنیا حسنہ ہے، یہ بھی فی الدنیا حسنہ ہے، صرف پیسے کا بڑھ جانا نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو رزق کی ڈیفینیشن میں کسی مفسر نے نہیں لکھی ہوئی ہے کہ صرف اور صرف پیسے کا بڑھ جانا۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں، ہماری علمی کمی کو دور کر دیتے ہیں، قرآن کریم سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں، اور قرآن کریم کے مختلف نکات ہمیں بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اور سب سے اہم بات تو یہ کہ اللہ کی طرف ہمارا رخ بالکل سیدھا کر دیتے ہیں۔ توحید خالص۔ وقت یہاں مکمل ہوا، بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں، لیکن انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں ہم مفتی صاحب سے سیکھیں گے۔ کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ روزوں کی فرضیت کا حکم قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ درست جواب سورہ بقرہ میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ مسلمانوں کے علاوہ کس مذہب کے پیروکار قیامت سے پہلے سور پھونکے جانے پر ایمان رکھتے ہیں؟ یہودی یا مسیحی یا مجوسی؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہو روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ حضرت ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے، آج کے ونر کون ہیں؟ فرقان زیدی ایبٹ آباد سے۔ فرقان زیدی صاحب ایبٹ آباد سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر ہم روانہ کر رہے ہیں۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں اپنی ضرورت سے زیادہ نہ چاہو، اس دنیا میں اپنی ضرورت سے زیادہ نہ چاہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔